میدان کربلا کا پس منظر۔ سن 60 ہجری میں جب یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی، اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو ایک ظالم، فاسق اور نااہل حکمران قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر دعوت دی کہ وہ کوفہ آئیں اور خلافت کا حق سنبھالیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ روانگی سے پہلے مکہ سے سفر کیا اور اپنے اہل بیت و صحابہ کے ساتھ کربلا کے مقام پر 2 محرم الحرام کو پہنچے۔ یہاں ان کا راستہ روکا گیا اور ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ یزیدی لشکر کی کمان عمر بن سعد کے پاس تھی۔ 10 محرم کی صبح امام حسین نے اپنے اہل بیت اور صحابہ کو نماز کے لیے تیار کیا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی آخری وصیتیں کی، اللہ کی حمد بیان کی اور اپنے ساتھیوں کو صبر اور استقامت کا درس دیا۔ جنگ کا آغاز بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادتوں سے ہوا۔ ہر ایک نے بے مثال شجاعت اور دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خیموں کے لیے پانی لانے کی کوشش کی۔ فرات پر پہنچے، مشک بھری، لیکن خود پانی نہ پیا۔ واپسی پر یزیدی فوج نے حملہ کر کے آپ کے دونوں بازو قلم کر دیے اور شہید کر دیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو امام حسین نے گود میں اٹھایا اور پانی کی التجا کی۔ ہور نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں لگا۔ یہ منظر دیکھ کر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے میدان میں تنہا قدم رکھا، زخموں سے چور، بدن پیاس سے نڈھال، لیکن چہرے پر جلال۔ دشمنوں کو للکارا۔ آخر کار شمر لعین نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ 10 محرم کے بعد خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیام حسین پر حملہ کیا، خیموں کو جلایا، خواتین کو بے پردہ کر کے قیدی بنایا۔ امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ امام حسین کے اہل بیت کو قیدی بنا کر پہلے کوفہ اور پھر دمشق شام لے جایا گیا۔ کوفہ کے بازاروں میں اہل بیت کو رسوا کیا گیا۔ شام میں یزید کے دربار میں لایا گیا، جہاں حضرت زینب اور ام زین العابدین حق و صداقت کی ایسی شجاعانہ تقریریں کی کہ یزید کو ندامت ہوئی۔ بالآخر اہل بیت کو رہا کر دیا گیا۔ کربلا صرف ایک جنگ کا میدان نہیں بلکہ ایک عظیم درسگاہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ واقعہ قیامت تک حق و باطل کی پہچان کے لیے ایک مثال رہے گی۔